الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا مجاز عقلی کے تعلق سے، کہا کہ پھر صرف اسناد جو ہے نسبت اسنادی کی طرف نہیں ہوتی بلکہ نسبت غیر اسنادی کی طرف بھی اضافت ہوتی ہے، اسناد ہوتی ہے، جیسے اضافیہ، ایقائیہ وغیرہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر کہا کہ مصنف کی جو تعریف مذکور تھی وہ صرف اسنادی کو شامل تھی، تو تعریف جامع معنی نہیں ہوئی، تعریف جامع نہیں ہوئی کیونکہ اسی صورت میں اضافیہ اس میں داخل نہیں ہو پائی، اور اسی طرح ایقائیہ بھی داخل نہیں ہو پائی۔ اسنادیہ اور ایقائیہ اس میں شامل نہیں ہو پائی، تو مصنف نے فرمایا کہ یہاں پر یہ کہا جائے کہ مراد یہاں پر اسناد سے مطلق نسبت مراد لے لیے جائے، اور مطلق نسبت جو ہے نسبت اسنادیہ کو بھی شامل ہو جائے گی اور اضافیہ اور ایقائیہ دونوں کو شامل ہو جائے گی۔ اب یہاں فرماتے ہیں وقولنا فی التعریف بالتعول، ہمارا قول تعریف کے اندر جو تعول کا لفظ آیا تھا تعویل کے ذریعے سے، قرینے کے ذریعے سے، کیا کہا تھا کہ قرینہ ہونا چاہیے کہ معنی مجازی پر محمول کرنے کے لیے، معنی مجازی پر محمول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تعول کے ذریعے یخرج نحو ما مر من قول الجاہل، یہ جو ہے تعول کی جو قید ہے وہ جاہل کے قول کو خارج کر دیتی ہے مجاز عقلی ہونے سے۔ مومن کے قول کو ہی ہم مجاز عقلی میں داخل کریں گے، اور کافر کا جو قول ہے وہ مجاز عقلی میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ انبت الربیع البقلا، ربیع نے ربیع نے جو ہے سبزی کو اگایا، یہاں کہاں لیں گے مجاز عقلی؟ قرینہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ یہاں پر اسے حقیقی مانتا ہے۔ جب حقیقی مان رہا ہے مجاز پر محمول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مومن جیسے کہہ رہا ہے انبت الربیع البقلا، یہاں پر ہم کہیں گے کہ مومن ہونا اس بات کو دلالت کرتا ہے کہ حقیقی تو یہ فاعل اللہ کو مانتا ہے، اور ان بات کی جو نسبت اس نے ربی کی طرف کر دی ہے مجازی طور پر۔ لیکن جب اس نے اعتقادی یہ رکھ رہا ہے کہ ربی اگانے والا ہے تو کہاں پر کریں گے؟ تو یعنی یہ کہنا ہے کہ مصنف نے مجاز عقلی کی تعریف میں تعول کی قید کا اضافہ کیوں کیا؟ تو اب کہیں گے کہ مجاز عقلی کی تعریف میں تعول کی قید کا اضافہ کافر کے قول جو ہے انبت الربیع البقلا کو مجاز عقلی کی تعریف خارج کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ کس کو؟ کافر کے قول کو مجاز عقلی ہونے سے خارج کیا گیا ہے۔ کب کہ جبکہ وہ کافر جو ہے انبات میں ربی کا اعتقاد رکھتا ہو۔ کیا ہے شرط؟ کیا ہے؟ رائی الانبات من الربی، کہ وہ ربی سے انبات کا اعتقاد رکھتا ہو۔ کیوں؟ فإن هذا الاسناد وإن كان إلى غير ما هو له في الواقع، اگرچہ یہ اسناد جو ہے واقع میں غیر ما هو له کی طرف ہی ہے، غیر ما هو له کی طرف ہی ہے، اصل اس کی اسناد اللہ کی طرف ہوتی ہے ما هو له تھا، تو کہتے ہیں اگرچہ یہ اسناد واقع میں غیر ما هو له کی طرف ہے لیکن لا تعول فی، لیکن اس میں کوئی قرینہ نہیں ہے، لأنه مراد و معتقد، اس لیے کہ یہی اس کی مراد ہے اور یہی اس کا اعتقاد ہے، تو اس لیے اب یہ مجاز عقلی میں داخل نہیں ہوگا۔ وَقَذَا شَفَتْ طبیب المریضہ، اسی طرح طبیب نے مریض کو شفا دی۔ جاہل کہتا ہے، جاہل سے مراد کافر کہتا ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مجاز عقلی میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی مراد اور اس کا معتقد یہی ہے کہ طبیب ہی شفا دینے والا ہے۔ لیکن اگر یہی قول مومن کہتا ہے تو یہ مجاز عقلی میں داخل ہو جائے گا، قرینے کی بنیاد پر کہ اس کا مومن ہونا یہ بتلاتا ہے اس بات کو کہ اس نے جو اس کی طرف نسبت کر دی ہے اس کی بنیاد پر مجاز عقلی کے طور پر۔ کہہ رہے ہیں اسی طرح طبیب الشوا طبع المریضہ ونحو ذالک مما یطابق الاعتقاد دون الواقع، اور اسی طرح وہ تمام مثالیں جو ہیں مجاز عقلی ہونے سے خارج ہو جائیں گی جو اعتقاد کے مطابق ہوں لیکن واقع کے مطابق نہ ہو۔ صحیح ہے؟ اعتقاد کے مطابق ہو واقع کے مطابق نہ ہو تو وہ بھی تمام کیا ہوں گی؟ مثالیں خارج ہو جائیں گی مجاز عقلی ہونے سے۔ کہہ رہے ہیں فقول بتعول، مصنف کا جو قول ہے تعول، مصنف کا قول جو تعول، یہ تعول جو ہے یخرج ذالک، یہ اس کو خارج کر دیتا ہے۔ کس کو خارج کر دیتا ہے؟ کافر کے قول کو خارج کر دیتا ہے مجاز عقلی ہونے سے۔
مجاز عقلی میں داخل ہونے سے کما یخرج الافعال الکاذبہ، جیسا کہ افعال کاذبہ کو خارج کر دیتا ہے۔ افعال کاذبہ کیسے؟ جیسے آپ نے کہا کہ زید آیا اور وہ زید آیا بھی نہیں ہے، نہ واقعی کے مطابق ہے نہ آپ کے اعتقاد کے مطابق ہے، تو یہ مجاز عقلی ہونے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ تو مصنف کا قول تعول جو ہے کافر کے قول کو بھی خارج کر دیتا ہے اور اسی طرح افعال کاذبہ کو بھی خارج کر دیتا ہے، لیکن مصنف کا مقصد، اس کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ اسی افعال اس کو نکالنا مقصود ہے جاہل کے قول کو۔ مزید یہ کہ ساتھ ہی ساتھ سکاکی پر بھی تاریخ ہو جاتی ہے۔ امام سکاکی صرف جو ہے کہتے ہیں کہ صرف افعال کاذبہ خارج ہوں گے اور کافر کا قول خارج نہیں ہوگا، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر اس میں جو ہے قول کاذب بھی خارج ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جاہل کا قول بھی کیا ہو جائے گا اس سے۔ اچھا یہ فرق کیا ہے؟ کافر کے شارح نے کافر کے قول کو علیحدہ اور اقوال کاذبہ کو علیحدہ بیان کیا شارح نے، کہا خارج ہوتا ہے اور پھر کہا قول کاذبہ الگ الگ بیان کیا۔ جب دونوں خارج ہو رہے تھے تو دونوں کو ایک ساتھ بیان کرنا چاہیے تھا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شارح کا کہ کافر کے قول کو علیحدہ بیان کیا اور اقوال کاذبہ کو علیحدہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کافر کا قول جو انبت الربیع البقلا، یہ قول کاذبہ نہیں ہے، قول کاذب نہیں ہے۔ کیوں؟ حالانکہ خلاف واقع ہونے کی وجہ سے یہ بھی کاذب ہے، خلاف واقع ہونے کی وجہ سے یہ بھی کاذب ہے، لیکن اقوال کاذبہ سے مراد وہ اقوال ہیں جن کے کذب کا متکلم بھی اعتقاد رکھتا ہو، اور اس میں جو ہے کافر کا قول جو ہے یہ اس اعتبار سے کاذب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے صدق و کذب کا وہ اعتقاد رکھتا ہے، نہ کہ کذب کا۔ صدق کا صرف اعتقاد رکھتا ہے وہ، متکلم جو کہنے والا ہے وہ کاذب نہیں سمجھتا اس کو، اس اعتبار سے یہ کاذب نہیں ہوگا، اگرچہ یہ بھی کاذب ہے۔ اور مصنف کا اس کو لا کر کے یہاں پر کیا پیش کرنا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ تعول یخرج ذالکا، یہ تعول جو ہے یہ لا کر کے خارج کر دیتا ہے، جس طرح سے اب اس کو جاہل کے قول کو، اسی طرح اقوال کاذبہ کو بھی خارج کر دیتا ہے۔ وہذا تعریض بالسکاکی، اور یہ سکاکی پر تعریض کرنا ہے اس طور پر حیث جعلت تعول لاخراج الکاذبہ فقط، اس طور پر کہ انہوں نے تعول کو صرف اقوال کاذبہ کو خارج کرنے کے لیے مانا ہے۔ کیا انہوں نے کہا تعول کی قید کیا ہوگی؟ صرف اقوال کاذبہ کو خارج کرنے کو ہوگی۔ وَلِلتَّنبِيهِ عَلَى هَذَا تَعَرَّضَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَتْنِ لِبَيَانِ فَائِدَةِ هَذَا الْقَيْد، اور اسی پر تنبیہ کرنے کے لیے مصنف نے پیش کیا متن کے اندر اس قید کے فائدے کو بیان کرنے کے لیے، یا تعول کا لفظ لائیں اس قید کو فائدے کا بیان کرنے کے لیے کہ یہ جو ہے قول کاذبہ کو کیا ہے، جاہل کے قول کو بھی خارج کر دیتا ہے، یہ لے کر آئے، یہ بیان کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ، اگرچہ ساتھ ہی ساتھ، حالانکہ مصنف کی عادت نہیں اس طرح سے لاتے نہیں ہیں مثالیں، تعول نہیں لاتے، لیکن لانے کا مقصد یہ تاکہ اس کے ذریعے سے جاہل کے قول کو خارج کیا جائے، حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ اقوال کاذبہ بھی خارج ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان پر بھی تعریض ہو جاتی ہے سکاکی پر، کہ سکاکی نے کہا کہ صرف تعول کے ذریعے سے کیا ہے، صرف اقوال کاذبہ کو خارج کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَلِلتَّنبِيهِ عَلَى هَذَا، اور اس پر تنبیہ کرنے کے لیے مصنف نے پیش کیا ہے متن کے اندر اس قید کے فائدے کو بیان کرنے کے لیے پیش کیا، مَا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِي مِن دَابِهِمْ فِي هَذَا الْكِتَابِ، حالانکہ ان کی اس کتاب میں اس طرح کی عادت نہیں ہے، اس طرح کی قید لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاخْتَصَرَ عَلَى بَيَانِ إِخْرَاجِهِ، تو مصنف نے اختصار کیا ہے، اکتفا کیا ہے کس پر؟ علی بیان اخراجی، یعنی کافر کے قول، نحوی قول الجاہلی، جاہل کے قول جیسوں کو خارج کرنے پر اکتفا کیا ہے، اور مصنف نے اکتفا کیا علی بیان اخراجی لنحوی قول الجاہلی، جاہل کے قول جیسوں کو خارج کرنے پر کے بیان پر اختصار کیا، ماننا یخرج الاقوال الکاذبہ ایضاً، حالانکہ ساتھ ہی ساتھ یہ مثال، یہ قید جو ہے اقوال کاذبہ کو کیا کر دیتی ہے؟ خارج کر دیتی ہے۔ وَلِهَذَا لِأَنَّ مِثْلُ قَوْلِ الْجَاهِلِ خَارِجٌ عَنِ الْمَجَازِ، اور اسی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ جاہل کا قول جیسی مثالیں یہ خارج ہے مجاز سے، لِاشْتِرَاطِ التَّعَوُّلِ، تعول کی شرط لگانے کی وجہ سے، تعول کی شرط لگانے کی وجہ سے کافر کا قول جو ہے مجاز عقلی ہونے سے خارج ہے۔ کہہ رہے ہیں لم یحمل، محمول نہیں کیا جائے گا،
اشاب الصغیرہ افن الکبیرہ کر الغداتی مر العشی الی المجاز، یہ والی جو مثالیں ہیں ان کو مجاز پر محمول نہیں کیا جائے گا. کب تک؟ ما لم یعلم، جب تک یہ جان نہ لی جائے، جب تک یہ پہچان نہ لیا جائے کہ اس کے قائل نے اس کے ظاہر کا مراد نہیں لیا. اگر اس کے ظاہر کا مراد لیا ہوگا تو پھر مجاز پر اس کو محمول نہیں کریں گے. دیکھیں اس کو یوں سمجھیں، اشاب الصغیرہ افن الکبیرہ، اشاب الصغیرہ افن الکبیرہ، چھوٹوں کو جوان کر دیا، افن الکبیرہ اور بڑوں کو فنا کر دیا، بوڑھوں کو فنا کر دیا. کس نے؟ لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجاز پر محمول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے. اگر قرینہ نہیں ہے تب تک سامنے والے کی بات کو ہم مجاز پر محمول نہیں کریں گے. اشابہ صغیرہ افن الکبیرہ، اس اشابہ فعل کی صنعت کر دی گئی کس کی طرف؟ نہیں، ابھی اس کا فاعل جو ہے نہ بول رہی ہے مر العشی، چھوٹوں کو جوان کر دیا اور بوڑھوں کو کیا کر دیا؟ منع کر دیا. کس نے؟ کر الغدات، صبح کے بار بار آنے نے، مر العشی اور شام کے بار بار جانے نے. اشابہ کی اصناعت کر دی گئی، فاعل کون بنایا گیا؟ کر الغدات مر العشی. گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ان کا کام ہے بوڑھا کرنا، ان کا کام ہے جوان کرنا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ہم اس پہ مجاز پر محمول کریں گے کہ اس نے مجازی نسبت کر دی اس کی طرف، ان کی طرف، حالانکہ بوڑھا کرنے والا جوان کرنے والا اللہ ہے. تو اشاب اللہ ہونا چاہیے تھا. تو کہہ رہے ہیں اس وقت تک اس کو مجاز پر محمول نہیں کریں گے جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس کے قائل نے جس کے ظاہر کا مراد نہیں لیا ہے. اگر ظاہر کا مراد لیا ہے تو یہ مجاز عقلی میں داخل نہیں ہوگا. جیسے کہ آگے والی مثال سے استدلال کریں گے کہ ایک شخص نے کہا ہے کہ میرے بالوں کو کیا کر دیا؟ جدا کر دیا رات کے آنے جانے نے. کیا کر دیا؟ میرے بالوں کو رات کے آنے جانوں نے کیا کر دیا؟ بالکل وہ کر دیا، جدا کر دیا. اب میں نے اس سے کہا تو جلدی کر، یعنی میز عنہ، جدا کر دیا بالوں کے ایک گچھے کو دوسرے بالوں نے. جذب اللیالی، راتوں کے آنے جانے نے. اب میں نے اس سے کہا تو جلدی سے گزر جا یا تیزی سے گزر جا. یہ ہے. اب اس پہ کہہ رہے ہیں مجاز پر محمول کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آگے جو ہے شاعر کا جو ارشاد آ رہا ہے اس میں جو ہے کس نے؟ قیل اللہ، اللہ کے اس کہنے نے، اللہ کے اس کہنے نے. یہ لفظ اللہ آیا یہاں پر، شاعر نے لفظ اللہ کا استعمال کیا تو پتہ چلا کہ یہ شاعر کون ہے؟ موحد ہے. شاعر موحد ہے تو پتہ چلا کہ اس نے جو اس کی طرف اسناد کی ہے وہ مجازی ہے، لہذا مجاز عقلی ہوگا. تو ایسی کوئی بات کے اندر پتہ نہ چل جائے، یہ پتہ نہ چل جائے کہ کہنے والا مومن ہے، یہ کافر ہے، اس وقت تک اس کی بات کو ہم مجاز پر محمول نہیں کریں گے. تو یہی آگے کل کے شعر میں بیان کریں گے اور بس اتنا ہی یاد رکھنے چلیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.